अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, दीन को बेहतरीन तरीके से समझने और इस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। हमारा आज का टॉपिक है अलल हाजी कम तवाफ़न, हाजी पर कितने तवाफ़ वाजिब हैं। पहले हम देखेंगे वो हाजी जो है वो हज इफ़राद कर रहा है या हज क़िरान कर रहा है या हज तमत्तो कर रहा है, और फिर हर एक के बारे में जानेंगे कि उसमें कितने तवाफ़ जो हैं वो वाजिब होते हैं। सबसे पहले है हज इफ़राद। आइए इसको देखते हैं। हज इफ़राद अदा करने वाले शख्स जिसे मुफ़रिद कहा जाता है। मुफ़रिद का क्या मानी है? हज इफ़राद करने वाला। ठीक है, हज इफ़राद करने वाले शख्स के ज़िम्मे 2 तवाफ़ वाजिब हैं। उसे 2 तवाफ़ करने होंगे हज इफ़राद करने वाले को। और आपको पता है ना हज इफ़राद कौन करता है? जी, जो वहाँ के लोकल रहने वाले होते हैं, जो मतलब मिकात के अंदर रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी कर सकते हैं ना उम्रा, इसलिए उनको हज इफ़राद करना है। इसमें 2 तवाफ़ होंगे। पहला तवाफ़ जो है वो तवाफ़ इफ़ादा कहलाता है। जी, तवाफ़ इफ़ादा क्या है अब इसके बारे में जानते हैं, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा तवाफ़ विदा है। हज इफ़राद के बारे में हमने शुरू में पढ़ा था कि इसमें सिर्फ़ हज की नीयत से एहराम बांधा जाता है। नियत किसकी होती है? सिर्फ़ हज करने की। उम्रा नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले लोग हैं, वो कभी भी आकर उम्रा कर सकते हैं पूरा साल। लिहाजा हज इफ़राद जो है वो करने वाला शख्स सिर्फ़ हज की नियत करके एहराम बांधेगा, और जैसा कि अभी हमने बात की 2 तवाफ़ करेगा। पहला तवाफ़ है तवाफ़ इफ़ादा, जिसे तवाफ़ ज़ियारत भी कहा जाता है और तवाफ़ हज भी कहा जाता है। तफ़सील इंशाअल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। मुख्तसरन देख लेते हैं। हज इफ़राद, इसमें हाजी सिर्फ़ हज का एहराम बांधता है और 10 ज़िलहज को जमरात की रमी तक वो एहराम ही की हालत में रहता है। 10 ज़िलहज को सर मुंडवाएगा वो, फिर तवाफ़ इफ़ादा करेगा और सफ़ा मरवा की सई करेगा, अगर उसने तवाफ़ कुदूम के साथ सई नहीं की है तो। और हज इफ़राद करने वाला आखिर में तवाफ़ विदा करेगा। तवाफ़ विदा जो हज करने के बाद मक्का से रुखसत होने से पहले किया जाता है, वो किया जाएगा। ये तो था हज इफ़राद। अब देखते हैं हज क़िरान। हज क़िरान अदा करने वाला शख्स कारिन कहलाता है, और इसके ज़िम्मे 3 तवाफ़ वाजिब हैं। एक उम्रे का, दूसरा हज का और तीसरा तवाफ़ वदा। देखें, क्योंकि हज क़िरान करने वाला उम्रा भी करता है हज भी करता है, तो ज़ाहिर है हज इफ़राद के मुकाबले में इसका एक तवाफ़ ज़्यादा होगा, उम्रे का भी होगा ना। लिहाजा ये जो है हज क़िरान करने वाला, इसमें उम्रे और हज दोनों की नियत से इकट्ठा एहराम बांधा जाता है, और हज मुकम्मल होने के बाद एहराम खोला जाता है, क्योंकि दोनों की नियत की जाती है ना। हज तमत्तो की तरह बीच में खोल नहीं सकते एहराम को। और 3 तवाफ़ करेगा। पहले
عمرے کا طواف یعنی طواف عمرہ، یہ طواف عمرے کی نیت سے کیا جائے گا۔ دوسرا حج کا طواف، جسے طواف زیارت یا طواف افادہ بھی کہا جاتا ہے، یہ تو حج افراد والا بھی کرے گا نا۔ اور پھر آخر میں تیسرا طواف وداع، یہ بھی حج افراد کرنے والا کرے گا۔ تو حج قران کرنے والا طواف وداع جو ہے یہ حج کرنے کے بعد مکہ سے رخصت ہونے سے پہلے اس نے کرنا ہے۔ حج قران کا مختصر طریقہ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے۔ اس میں حاجی حج اور عمرے کا احرام کٹھا باندھتا ہے، جیسا کہ ابھی بات ہوئی۔ اس میں باقی کام حج افراد والے ہی ہیں سوائے ہدی کے یعنی قربانی کے، وہ واجب ہوتی ہے۔ تیسرا حج تمتع ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں حاجی پر کتنے طواف واجب ہیں۔ حج افراد والے نے 2 طواف کرنے ہیں، حج قران والے نے 3 طواف کرنے ہیں۔ حج تمتع کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حج تمتع ادا کرنے والا شخص، اس کے ذمہ 3 طواف واجب ہیں۔ پہلا طواف عمرے کا، کیونکہ اس کی نیت عمرے اور حج دونوں کی ہوتی ہے، پہلا عمرے کا طواف ہوگا، دوسرا جو ہے وہ طواف حج ہوگا جو کہ طواف زیارت کہلاتا ہے، اور تیسرا طواف وداع ہوگا۔ حج تمتع کے باری ہوتے ہیں فائدہ اٹھانا، لہٰذا اس میں پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ مکمل ہونے کے بعد احرام کھول کر فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور ایام حج میں 8 ذی الحج کو اپنی رہائش گاہ سے حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور حج کے تمام مناسک ادا کر کے احرام کھولا جاتا ہے۔ حج تمتع ادا کرنے والے شخص کے ذمہ 3 طواف ہوتے ہیں۔ نمبر 1 طواف عمرہ، ظاہر ہے اس میں پہلے عمرے کی نیت ہوتی ہے اور عمرے کی نیت سے طواف کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 طواف حج، کیونکہ عمرے کے بعد فائدہ اٹھایا جائے گا، اور پھر جیسا کہ ابھی بات ہوئی 8 ذی الحج کو اپنی رہائش گاہ سے دوبارہ جو احرام پہنا جائے گا وہ حج کی نیت سے طواف حج کے لیے، یعنی حج کی نیت سے احرام پہنا جائے گا، اور اس میں کیا کیا جائے گا؟ طواف حج کیا جائے گا۔ طواف حج جسے طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے اور طواف افادہ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا ہو گیا طواف عمرہ حج تمتع کرنے والے کے لیے، دوسرا طواف حج، اور تیسرا طواف وداع، وہ طواف جو حج کرنے کے بعد مکہ سے رخصت ہونے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی تفصیل ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ایک مختصر نظر پھر ڈال لیتے ہیں۔ حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حاجی میقات سے عمرے کا احرام باندھے گا، مکہ پہنچ کر طواف اور سعی کرے گا اور بال کٹوا کر حلال ہو جائے گا، اور یوم ترویہ تک حلال رہے گا۔ پھر یوم ترویہ کو حج کا احرام باندھے گا۔ حج تمتع میں بھی قربانی واجب ہے اور سعی حج افراد کی طرح ہے، یعنی سعی دوبارہ کرے گا۔ حج کی تینوں اقسام میں سے حج تمتع افضل قسم ہے۔ حج افراد یا حج قران والا جو اپنے ساتھ قربانی نہیں لایا، اپنے حج کی نیت کو بدل کر حج تمتع کر سکتا ہے، اور باقی اعمال وہ حج تمتع والے ہی پھر کرے گا نا۔ مکہ مکرمہ سے باہر یا اس کے قرب و جوار میں جو رہنے والا شخص ہے جس نے حج افراد یا حج قران کی نیت کی ہو، اپنی نیت بدل کر حج تمتع کر سکتا ہے۔ ایسا شخص عمرے سے فارغ ہو کر حالت احرام ختم کر دے گا
پھر یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحج کو حج کے لیے احرام باندھے گا۔ حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع فاحللنا بعمرۃ فطاف الذین احلوا بالعمرۃ بالبیت وبین الصفا والمروۃ ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد ان رجعوا من منی واما الذین جمعوا بین الحج والعمرۃ فانما طافوا طوافا واحدا رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ ہم حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے۔ ہم نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ پھر جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ شریف کا طواف یعنی طواف عمرہ ادا کیا، صفا اور مروہ کی سعی کی، پھر احرام کھول دیا۔ پھر ایام حج میں 10 ذی الحج کو منی سے واپس مکہ آ کر پھر طواف یعنی طواف حج ادا کیا۔ جن لوگوں نے عمرہ اور حج کا اکٹھا احرام باندھا تھا یعنی حج قران کا، انہوں نے ایک ہی طواف زیارت ادا کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان الناس ینصرفون من کل وجہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينفرن احد حتى يكون آخر عہدہ بالبیت رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لوگ حج ادا کرنے کے بعد جدھر چاہتے چلے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک آخری بار طواف نہ کر لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے آج یہ جانا کہ حاجی پر کتنے طواف واجب ہوتے ہیں۔ حج افراد کی نیت ہو تو پھر کتنے طواف کرے گا، حج قران والا کتنے طواف کرے گا، اور حج تمتع والا کتنے طواف کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔